السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے فورم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریباً تھوڑا سا گیپ آیا لائیو پروگرامز میں، اور یہ جو پروگرام ہم آپ کے لیے منگل کے لیے پیش کرتے ہیں وہ پروگرام تھوڑا سا تعطل کا شکار ہوا، اور چلیے کہتے ہیں کہ دوری کئی دفعہ جو ہے وہ قربت کا باعث بنتی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے ڈائبٹیز نو پرابلم، اور اس کو نو پرابلم بناتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد، ہمارے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے لاسٹ پروگرام مل کے کیا تھا اس میں ہم چھوٹے قد کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ نے مختصراً 2-3-4 منٹ میں یہ بتانا ہے کہ چھوٹا قد کیا ہے اور اس کی بابت چند معلومات، پھر تاکہ ہم آگے اس کو لے کے چلیں۔ لاسٹ ٹائم جو پروگرام تھا جو 2 ویکس اس سے پہلے ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ چھوٹا قد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹا قد ہے اس میں بیسیکلی ہم ایک گروتھ چارٹ، جس کی ہم نے لاسٹ پروگرام میں تصویریں بھی دکھائی تھیں، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن نیچے ہو اس چارٹ کے اوپر سے، جو کہ ہم ایج کے حساب سے ہر بندے کا ایک پلاٹ کرتے ہیں، ایک بناتے ہیں، تو اس کو ہم چھوٹا قد کہیں گے۔ اب چھوٹا قد میں ہم نے جو گانوں میں بھی تو ہوتا ہے سجنا دا قد چھوٹا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس میں جو چھوٹا قد ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنسرنز ہوتے ہیں۔ وہ کنسرنز کس کے ہیں؟ وہ فیملی کے ہیں، فرینڈس کے ہیں، ساتھ والے جو ہے کیا کہتے ہیں، کنسرن تو ہے سر۔ اس کے علاوہ مارجن جو ہے اگر کسی کا ایک خاص حد سے، مردوں کی ایک جو نارمل ہائٹ ہے، دیکھیں آپ فوج ہو گئی یا پولیس ہو گئی یا کئی ایسے محکمے ہیں اس میں بھرتی نہیں ہوتی، رشتہ لینے میں پرابلمز ہوتی ہیں، جاب انٹرویوز میں پرابلم ہوتی ہے، سو جینوئن کنسرن تو ہے، جینوئن کنسرن ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہم نے بات کی تھی کہ کون کنسرن ہے اور کیوں کنسرن ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کون میں جو ہے وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بچے خود بھی بڑے آج کل ٹچی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب بچوں کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پہلے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے بھی فاسٹ تھنکنگ کرتے ہیں، وہ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وائی دے آر کنسرن، مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کلاس کے باقی بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں، محلے کے باقی بچوں سے کرتے ہیں، ان سے موازنہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ بچے کے جو بہن بھائی ہیں ان کی ہائٹ کتنی ہے۔ تو یہ 2 ہمارے وائی اینڈ ہو، یعنی کہ کیوں اور کون کنسرن ہے، تو یہ امپورٹنٹ تھا۔ پھر ہم نے اس میں اس کی وجوہات دیکھی تھی، کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ چھوٹے قد کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان میں سے 3 ہم نے جو اہم تھی، اس میں سے ایک تھا کہ فیملیل، یعنی کہ فیملی کے اندر ہی چھوٹا قد ہے۔ دوسرا ہے کانسٹیٹیوشنل، یعنی کہ بچہ ٹھیک ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اس کا قد اس حساب سے نہیں بڑھ رہا جس حساب سے نارمل بڑھنا چاہیے تھا۔ اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم چارٹ بھی دکھایا تھا، جس کے اوپر ہم نے اس کو پلاٹ کر کے بتایا ہوا تھا کہ اسے ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیلے کریں۔ تیسرا ہوتا ہے ایڈیوپیتھک، جس کی کوئی بھی وجہ نظر نہ آئے۔ تو تقریباً جو ہماری جتنی چھوٹے قد کی وجوہات ہیں اس میں سے 90% جو کازز ہیں جو ہیں وہ تقریباً یہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جن میں سے 3 یہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہماری کچھ ایسی ہیں جو جینیٹکس ہیں، سنڈرومز تھے، یعنی کہ بعض ہم نے سنڈرومز کچھ کا نام بھی لیا تھا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی پروگرام میں اس کو کمپلیٹلی ایک ایک سنڈروم کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اس میں ٹرنر تھا، نونن سنڈروم تھا، ڈاؤن سنڈروم تھا، تو یہ بھی چھوٹے قد کے ساتھ مریض آتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن سنڈروم تو ہمارے آپ دیکھتے ہیں منگولین، جو منگولز فیسز کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ٹرنر سنڈروم فیمیلز میں ہوتا ہے، چھوٹا قد ہوتا ہے، شارٹ اسٹیچر ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، نیک جو ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خاص اپیرنس ہوتی ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح نوننس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ٹرنر کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ پھر جو ہے کچھ ایسی کازز ہیں جو کہ پرانی لمبی بیماریوں کے ساتھ چلتی ہیں، جیسے اگر کسی بچے کو چھوٹے ہوتے سے ڈائریا ہے، ٹھیک ہے، اس کو موشن لگے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی باڈی میں نمکیات کی وہ نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے بیسیکلی، جس کی وجہ سے چھوٹا قد رہ جاتا ہے۔ پھر بعض جو ہے انفیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو جو ہے وہ بچپن میں کوئی ایسی انفیکشن رہی ہو جو لمبا عرصہ چلی ہو، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہڈیوں کی ہو، چاہے وہ پیٹ کی ہو، کسی بھی، اس کی وجہ سے قد چھوٹا ہو سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کے اینڈوکرائن ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ہماری فیلڈ سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، اس میں جو ہے وہ گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی، یعنی کہ وہ ہارمون یا وہ رطوبت جو کہ قد کو بڑا کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے، اس کی کمی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈزم، ہم نے کہا کہ تھائرائڈ ہارمون اگر باڈی میں کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیدہ چند وجوہات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ ہمارے جو 90% سے زیادہ جو گروتھ یہ قد چھوٹا ہونے کی وجوہات ہیں، ان میں سے فیملی، کانسٹیٹیوشنل اور ایڈیوپیتھک، یعنی کہ جس کی کوئی وجہ نہ ہو، یہ 90% ہمارے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید شہزاد، یہ بتائیے گا کہ
یہ جو آپ نے وجوہات بتائیں جن کو آپ نے کیٹیگرائز کیا، مختلف تقسیم کیا، یہ جاننے کے لیے کہ فلاں میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا وجہ ہے اور اس میں کیا وجہ ہے، یہ کیسے پتہ لگا ہے؟ اچھا، اس میں جو شارٹ اسٹیچر کی جو چھوٹے قد کی بیسیکلی جو اسیسمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسیسمنٹ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ پریگنینسی سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ پریگنینسی کے دوران بچے کی ہیلتھ کیسی رہی، یعنی حمل کے اندر ابھی ماں کے پیٹ میں تو دیکھنا اس وقت سے ہمیں ہسٹری لینی پڑتی ہے، ہمیں اس وقت سے فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کے بچے کے پیٹ کے اندر بچے کی گروتھ کیسی تھی، اس دوران کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسی بیماری تو نہیں تھی، جیسے ابھی ہم نے سنڈروم کی بات کی، اس وجہ سے کہتے ہیں اسمال فار ایج. ہاں اسمال فار ایج ہوگی، یا انٹرا یوٹرائن یعنی کہ ماں کے جو پیٹ کے اندر تھا تو بچے کی گروتھ کم ہوگی، تو یہ چیزیں ہم نے پریگنینسی کے وقت دیکھنی ہوتی ہے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پریگنینسی کے ایونٹس کیا ہوئے، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا اس نے جو چیخ مارنا جسے کرائے کہتے ہیں وہ اسی وقت تھی یا لیٹ ہوئی، یا جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نیلا تو نہیں تھا، اس کو لمبی دیر کے لیے آکسیجن دینے کی ضرورت تو نہیں پڑی. تو یہ والے فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر اسکور ہوتا ہے، ہاں جی، ایپگار اسکور، اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیلیڈ کرائی، اس میں یہ اسکور کور کر لیتا تھا جس میں ہم 5-6 فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. پھر جو ہے جب وہ ڈیلیور ہو گیا اس کے یہ امپورٹنٹ ہے کہ مدر سے پوچھنا کہ پریگنینسی کے دوران کوئی دوائیاں وغیرہ تو نہیں استعمال کی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی دوائی لے لی، کوئی انفیکشن چلتی رہی جس کی وجہ سے بچے کی ہو سکتا ہے کہ کوئی باڈی میں ایسی چینجز آ گئی ہوں کہ اس کی ہڈیوں کی گروتھ نہ ہو سکے اور اس کا قد نہ بڑھے، مطلب انڈر اسٹریس رہا ہو، ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. لوگ اس چیز کو اکثر مس کر جاتے ہیں ہمارے ہاں، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ابھی کیا قد ہے، تو نیو نیٹل ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. پھر نیو نیٹل ہسٹری کے بعد ہم آگے جائیں گے، جو امپورٹنٹ اسیسمنٹ میں پوائنٹ ہے وہ اسکول میں کیسا ہے، یعنی کہ اس میں سب سے جو ایک تو امپورٹنٹ چیز ہے مائل سٹونز بچے کے. مائل سٹونز یہ ہوتے ہیں کہ ایک خاص عمر میں ہر بچے کی یہ خاص حرکتیں ہوتی ہیں. جیسے 6 منتھ ہے تو بچہ اورلی ہر چیز انٹیک کرتا ہے، پھر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. پھر 12-14 ماہ کا ہوتا ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ پھر مختلف قسم کی چیزیں دے ان کو ارینج کرتا ہے. تو یہ مائل سٹونز ہیں، وہ ہم نے ماں سے پوچھنے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ نارمل رہا ہے، صحیح ٹائم پہ بولنا شروع کر دیا، دانت صحیح ٹائم پہ نکالنے شروع کر دیے، چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا، یہ امپورٹنٹ. پھر آئی کیو لیول اسیسمنٹ یعنی کہ انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنا مائنڈ سے کتنا اچھا ہے. اس میں عام طور پہ ہمیں جو ہے وہ والدین تھوڑا سے، ہر والدین کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ نارمل ہے، مطلب کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، کوئی بھی والدہ یا والد ایسا نہیں کہے گا جو اپنے بچوں کو کہے گا کہ یہ جو ہے وہ دوسروں سے کم ہے یا پنجابی. چاہتے تو نہیں ہے، ہاں چاہتے تو نہیں ہے، مگر کئی دفعہ آہستہ آہستہ یہ چیز عیاں ہونے لگتی ہے. ہاں عیاں ہوں. اس میں ہم یہ پوچھتے ہوتے ہیں کیا یہ کلاسیں بار بار تو نہیں، ایک کلاس میں اس کو 2 دفعہ تو نہیں پڑھنا پڑتا، یا کوئی کورس آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہوں تو یہ بار بار تو نہیں اس کو پڑھانی پڑتی، یا یہ بھول جاتا ہو، یا کوئی ایشو جیسے مطلب یہ جو مینٹل گروتھ ہے اس کا تعلق ہائٹ سے بھی؟ ہاں جی، ہائٹ سے بھی. یہ سارے فیکٹرز امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب باڈی اسٹریس میں ہوگی، ساری چیزوں میں ہوگی، تو اس وقت یہ چیزیں مطلب گروتھ فیکٹر جو ہے، گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی سکریشن نہیں ہوتی باڈی میں جب انڈر مطلب اس طرح کے فیکٹرز ہوں جو کہ گروتھ کو آگے بڑھنے نہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے. تھائرائڈ کی بھی مثال. ہاں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے یہ جب دیکھ لیا تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی کی ہائٹ کیسی ہے، جسے ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ مدر کی ہائٹ کیسی ہے، فادر کی ہائٹ کتنی ہے، گھر والے کتنے ہیں، کزنس کتنے ہیں، خالہ خالو پھوپھا وغیرہ، یعنی کہ ایوریج جو فیملی میں ہائٹ چل رہی ہے اس حساب سے. اس کی گھر والی کی بھی ہائٹ دیکھنی پڑے گی کہ نہیں؟ نہیں بیگم، اچھا بیگم، اگر ان کا کزن میرج ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے، اچھا ٹھیک، آپس میں اگر دیکھنا آن اے لائٹر نوٹ. رائٹ. اس میں یہ کہ بچے کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ مڈ پیرنٹل، بیسیکلی مین پیرنٹل، یعنی کہ والدین کی ہائٹ کتنی ہے، پھر ہم وہ کیلکولیٹ کر کے اسے پلاٹ کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. پھر بچے کی جو ہے وہ کہتے ہیں انٹیک کیسی ہے، یعنی کہ فوڈ کیسا لیتا ہے، کھانا پینا کیسا لیتا ہے. جیسے ہم نے ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پروگرام میں کہ اسے کوئی لمبے دیر کے لیے ڈائریا تو نہیں لگا رہتا، موشن تو نہیں لگے رہتے. والدین آ کے بتاتے ہیں کہ ہر 1-2 مہینے بعد اس کو موشن لگ جاتے ہیں، ہر 2-3 مہینے بعد یہ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے. جو عام طور پہ بچے ہوں گے وہ آپ کو شکل سے پتہ لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا فیس جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر ان کے یہ والے جو مسلز ہیں ٹیمپوریلس ایریے کے یہ کم ہوں گے، مطلب بیلی جو ہے وہ اسکیفائڈ ہوگی، بالکل اندر کی طرف لگی ہوئی ہوگی، جلد خشک ہوگی، تو آپ کو وہ دور سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہی ہیں جیسے بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے. پروٹین میل نیوٹریشن سے بھی مسئلے ہوتے ہیں. یہی پروٹین میل نیوٹریشن کی بات کر رہا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، پاؤں پہ سوزش آ جاتی ہے، آپ کو آنکھوں کے ارد گرد سوزش لگتی ہے، پیٹ میں بھی بعض کا سوزش آ جاتی ہے. یہ مطلب اس میں 2 جو ہماری اینٹیز ہیں جس کو ہم ایک کو کواشیکر اور ایک کو جو ہے وہ دوسرا
میراسمس کہتے ہیں میراسمس. یہ 2 ڈیفیشنسی جو کہ بچوں میں امپورٹنٹ ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم ایگزامینیشن کر رہے ہیں تو ایک تو ہائٹ تو ہم نے کیلکولیٹ کر ہی لی, پھر ہم نے بون ایج دیکھنی ہوتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بون ایج میں دیکھنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہم لیفٹ ریسٹ یوزلی یوز کرتے ہیں, جس کے اندر ہم بونس ہڈیاں دیکھتے ہیں کہ آپس میں جڑ گئی ہیں کہ نہیں جڑی. اگر وہ نہیں جڑی تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ وہ اس کو گروتھ کر لے گا. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایپیفیزیل کلوئر ہو رہا ہوتا ہے, مطلب ہڈیاں جڑ رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس کو تھوڑا بہت آبزرو کرتے ہیں کہ کیسے ہیں. دوسرے فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فیملی کتنی ہے, اور یہ لیفٹ ریسٹ یہ بس ایسے اسٹینڈرڈ بنایا انہوں نے, کوئی اس میں کوئی خاص وہ کیا کہتے ہیں لاجک جیسے کہتے ہیں چھڑ میری وینی نہ مرو, وہ وینی اس کی رسٹ کو کلائی کو ہی کہتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے تھائرائڈ کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا قد ہوتا ہے, اس میں بھی فیس بڑا گول, مطلب کیا کہتے ہیں گول ہوتا ہے, ڈسمارفک سا فیس ہوتا ہے, مطلب نارمل لوگوں سے ڈفرینٹ اپیرنس ہوتی ہے. تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس طرح کا مریض تو نہیں ہے آپ کو. یہ نہ ہو کہ اب ہمارے پاس ابھی ایک پیشنٹ داخل تھا, لوگوں نے اس کو تھرو آؤٹ مطلب 6-7 ایئرس شی ہیز بین لیبلڈ ایز سی پی چائلڈ نا, چھوٹا قد تھا, سلو تھی, تو ان دا اینڈ اس کو ہائپوتھائرائڈ نکلا, تو اس کا فیس بڑا ڈسمارفک سا تھا, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلو ہے. ہاں, اب ناؤ شی از ڈائگنوز, اور اب دیکھیں انشاءاللہ مگر کچھ جو علاج ڈیلے ہو جاتا ہے اس میں پھر کچھ چیزیں واپس نہیں, اس میں یہ ہے کہ برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس تھائرائڈ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس لیے وہ برین, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلو ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو سیریبرل پالسی ہو, مطلب برین فنکشن کم ہو, جس کی وجہ سے جو ہے یہ تو موومنٹس بھی اثر انداز, ہاں بہت سلو ہو جاتا ہے بیبی, ٹھیک ہے, جسے ہم کرینٹزم ہماری جو لینگویج سے سویئر ہائپوتھائرائڈزم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ بڑا ہے کہ آپ جب مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کی فیشیل اپیرنس کیسی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی فیشیل اپیرنس میں کوئی مطلب بیماری پنہا ہے تو فوراً اس کی طرف سوچنا چاہیے, بجائے یہ کہ کامن چیزیں ہمارے ہاں کیا ہے, کامن یہ کہ مریضوں کو ہمارے ہاں تھائرائڈ کی بہت ڈیفیشنسی ہے, فیملیل ہائٹس ہمارے ہاں چھوٹی ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کی ہائٹس اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو ہم اس کو ذہن میں مد نظر رکھنا چاہیے. جی, تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اب کافی باتیں بتا دیں, اب آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ اس کا کوئی حل بھی ہے, علاج بھی ہے یا نہیں؟ ہاں, حل سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مریضوں میں ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو ہے بتاتا ہوں, اس میں جیسے ہمارا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, CBC کراتے ہیں, اس میں ہم ہیموگلوبن دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو خون کی کمی تو نہیں ہے. پھر ESR کراتے ہیں جو کہ کرونک بیماریوں کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ کسی مریض کو ڈائریا لمبا عرصہ چلتا رہا ہو, یا خدا نہ خاصہ ڈائریا کے ساتھ بلڈ آتا ہو, تو ایسی بیماریوں کے اندر بھی مریضوں کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ابھی بتایا ہم نے, تھائرائڈ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ڈائریا کے لیے ایک اور بڑی عام بیماری ہے جو کہ گلوٹن سینسٹیوٹی ہوتی ہے گندم کی وجہ سے, اس کے اندر مریض کو ڈائریا ہوتا رہتا ہے, تو اس کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اینٹی اینڈومائسیل اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, وہ ہم نے کروانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسکیلیٹل سروے کا بھی ہم نے بتایا, لیفٹ ریسٹ یوز کر سکتے ہیں, جو ہاتھ کی چھوٹی جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری ہڈیاں ہیں جنہیں ہم کارپل بونس کہتے ہیں, ان کا ایکس ریز ہو سکتے ہیں, ان کی ہم اسیسمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نارمل بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی, ٹھیک ہے. باقی جو ایک ہے وہ ٹیسٹ ہے, دیٹ از گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی, جس کا ہم نے کہ وہ ہارمون جو گروتھ کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہے اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ گروتھ ہارمون جسم میں ایک طرح سے سیکریٹ نہیں ہوتا, مطلب اٹس جسٹ لائک اے پلسٹائل, یعنی کبھی اپ ہوگا کبھی نیچے ہوگا, کبھی اپ ہوگا کبھی نیچے, اس کا پیٹرن ہی ہے, پیٹرن اس کا یہ ہے, باڈی میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کی جگہ ہم کرواتے ہیں IGF-1 جسے انسولین گروتھ فیکٹر 1 کہتے ہیں, جو کہ اینالاگ ہے گروتھ ہارمون کی طرح, مطلب اس کی طرح ہی ہے. تو اس کے لیولز کراتے ہیں, اس کے لیول ہمیں ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم اس کو آگے کس طرح چلانا ہے. پھر یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو بات کی علاج کی جو بات ہے, اس میں 3 جو ہماری سب سے اہم کازز ہیں, جو جن میں سے ایک فیملیل شارٹ سٹیچ یعنی کہ فیملی میں, اس میں آپ نے مریض کو کچھ نہیں کرنا, ری ایشور کرنا ہے. پھر کانسٹیٹیوشنل ڈیلے میں آپ نے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ چلتا ہے, اس کے رسٹ کو رسٹ ایکسرے کروا لیں, پھر اس کے لیبس ٹیسٹ کروا لیں, ان کو دیکھ لیں, کوئی بیماری ایسی تو اس کو رول آؤٹ کر لیں. پھر ایڈیوپیتھک ہے گروتھ, ٹھیک ہے, جس میں کوئی وجہ نہیں ہے لیکن مریض کی گروتھ چھوٹی ہے. اگر گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اوبیسلی گروتھ ہارمون دینا پڑے گا. اب یہ ہے کہ جو شارٹ اسٹیچر میں 90% مریضوں کو تو ہم ری ایشور کرا دیتے ہیں. اگر خدا نہ خاصا اس میں کوئی مسئلہ آ جائے, جیسے بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اور اس میں سیکشول کریکٹرسٹک نہیں آ رہی سیکنڈری, جیسے بال نہیں آتے, ٹھیک ہے, چھاتی پہ بال نہیں آ رہے, بغلوں میں بال نہیں آ رہے, بلوغت پہ, ہاں بلوغت پہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں, پھر اس کو اسیس کرتے ہیں. اس میں ہم پھر گونیڈس کے جو ہمارے سیکس سے ریلیٹڈ ہارمونز ہیں ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر ان میں کوئی ڈیفیشنسی آتی ہے تو پھر ہم اس کو اس حساب سے, لڑکیوں میں بھی, ہاں لڑکیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں.
اس حساب سے ریپلیسمنٹ کرتے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ گروتھ ہارمون جو ہے وہ اگر ڈیفیشنسی ہو تو ہم اس کو گروتھ ہارمون دیتے ہیں پیشنٹس کو. گروتھ ہارمون ایسی ہیومن بنایا جاتا ہے, جیسے سب کٹ دیا جاتا ہے جلد کے اندر, جیسے انسولین لگائی جاتی ہے بالکل ایسے لگایا جاتا ہے. اور یہ ڈیوائڈیڈ ڈوزز میں یعنی کہ 4 سے 5 ٹائمز پر ویک دیا جاتا ہے, ٹوٹل ڈوز کیلکولیٹ کر کے, جو کہ 25 مائکرو گرام سے 50 مائکرو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے. یہ مہنگا ہے؟ ہاں مہنگا ہے. ایک انجیکشن جو تقریباً 7000 کا کاسٹ کرتا ہے. اور وہ ایک پورا علاج کی کیا کاسٹ ہے؟ علاج کی کاسٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مریض کتنا لمبا عرصہ چلاتے ہیں ہم اس کو. تقریباً یہ لاکھوں روپے میں کاسٹ چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ اگر پھر ہم اس میں پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک مریض کو گروتھ ہارمون دیں گے تو وہ کتنا ہمارا آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے, آئیڈیل لینتھ اچیو ہونی چاہیے. اگر ایک مریض کی 5 سینٹی میٹر پر ایئر کے حساب سے ہائٹ اچیو نہیں ہوتی, زیادہ ہونا, یعنی کہ اگر بیس لائن 156 ہے اور اگر اس کی 161 نہیں ہوتی تو پھر ہم گروتھ ہارمون کو سٹاپ کر دیتے ہیں. پھر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹی کی طرف ریزیوم کریں, کیونکہ آپ میں اتنی ہی ہائٹ اچیو ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, آلدو کہ آپ ویسے ٹھیک ہیں بالکل. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ گروتھ ہارمون بعض اوقات لوگوں کو ریئیکشن بھی کر جاتا ہے, بعض لوگوں کو اسکن سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, تو اس لیے بھی اگر ان میں ریئیکشن آ جائے تو پھر ہم روک دیتے ہیں. لیکن یہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے. جو IGF-1 ہے یہ بھی مہنگا ہوتا ہے, 7-8 ہزار روپے کے اراؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی شوکت خانم آغا خان وغیرہ کرتے ہیں, تو اس لیے اس کا ورک اپ کروانا ضروری ہے. اگرچہ مہنگا ہے اور 90% جو اس میں سے کازز ہیں, جو وجوہات ہیں, اس میں ہم نے مریض کو ری ایشورنس دینی ہوتی ہے, لیکن کازز باقی بھی دیکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ 90% میں اگر ہم یہ سوچیں کہ 10% والی چیزیں بھی اسی میں کور ہو جائیں گی تو وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کس عمر میں جب ڈائگنوسس ہو جائے, جس عمر میں ڈائگنوسس ہو گیا, تو کیا مثال میں دیتا ہوں کہ 2-3 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں ہو گیا, تو ہم کیا 12-13 ایڈولیسنٹ سن بلوغت تک انتظار کریں گے یا گروتھ ہارمون اسی وقت شروع کرا دیں گے, اور پھر ختم کب کریں گے, 18 سال 20 سال؟ یوزلی ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 12 سال کی عمر میں آتے ہیں, 12-13 سال کی عمر میں, کیونکہ یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں لوگ نوٹیبل کرتے ہیں کہ اس میں ہائٹ نہیں ہو رہی بچے کی نا, تو اس ایج سے آپ سٹارٹ کریں, جب تک آپ کی ہڈیاں کلوز نہیں ہوتی اس وقت تک کر سکتے ہیں. بعض لوگ ہمارے پاس اس طرح بھی آتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے فوج میں جانا بھی, آپ نے بات کی پولیس میں, تو ہمیں 2 سینٹی میٹر صرف قد بڑھانا ہے, تو اس میں بھی یہ ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایون ورک کر سکتا ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ہائٹ کو امپروو کرنے کے لیے, تو 2 سینٹی میٹر تو ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سے کم تو آلموسٹ ساروں میں ہی مطلب میجورٹی آف دا پیپل میں اٹین ہو جاتا ہے, تو 2-3 سینٹی میٹر یہ بڑھ جاتا ہے. لیکن یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی ایڈلٹ مطلب جب لائف کی طرف آتا ہے, یعنی کہ وہ پیوبرٹل سپرٹ آتی ہے, اور اس کے بعد اگر اس کی ہائٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو 18 ایئرس تک ہم گروتھ ہارمون کے پھر لیولس کراتے رہیں گے اور پھر اس کو ہم مانیٹر کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی 22 سال 25 سال 30 سال کی عمر میں گروتھ ہارمون لے, پھر اس کے جو بہت زیادہ افیکٹ نہیں آئیں گے اس کے. ٹھیک ہے, یوزلی یہ ہے کہ اس کے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ایپی فزیل کلوئر ہو جائے, مطلب ہڈیاں جڑ جائیں, تو اس کا رول نہیں ہے, لیکن بعض سینٹرز میں لوگ دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اٹ ڈز افیکٹ. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں میں افیکٹ کرتا ہے. سائز ڈز میٹر, ہائٹ ڈز میٹر. وہی نا ہائٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایڈلٹ ہے, جیسے لمبے بندے نہیں ہوتے 8 فٹ عالم چلنا یہ وہ, تو ان کے ساتھ میں اور بھی تو مسائل ہوتے ہیں, کوئی جوک عجیب طرح کا ہوتا ہے, یا یہ ماتھا یا ہاتھ یا سر. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. جیسے ہم چھوٹا قد کہہ رہے ہیں تو بڑا قد ہے, جہاں لوگوں کو بڑا قد فیسینیٹ کرتا ہے, اس بڑے قد کے ساتھ بہت سارے مسائل. ان میں سے ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی گیگینٹزم, یعنی کہ بہت بڑا, جسے جن عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں, یا ایکرومیگیلی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ میں. بعض پیشنٹ بہت لمبے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر کیونکہ ہاتھ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عام جو ہے آپ دیکھیں پاؤں بڑے ہو جائیں گے تو جوتا پورا نہیں آئے گا, انگوٹھی ہاتھ کی انگلیاں بڑی ہوں گی, انگوٹھی جو پہنی ہوگی وہ پھنس جائے گی, پھر منہ بڑا ہو جائے گا, زبان بڑی ہو جائے گی, سانس کے مسائل ہوں گے, نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سلیپ ایپنیا ہوتا ہے, زبان جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتی ہے تالو پہ, پھر دل کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لمبی عمر نہیں پاتے, یہ تو لمبی عمر مطلب, لیکن کچھ مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کاز ٹریٹ ہو جائے, فرض کرے گا کسی میں لمبا کارڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, ایکرومیگیلی ہے, اور خدا نہ خاصہ وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہم جیسے ہی کاز ریموو کرتے ہیں تو پیشنٹ بہتر بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری بات بتائیے, کچھ لوگوں کی ہڈیاں بچوں کی یا پھر وہ بڑے بھی ہوتے ہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, اور ان کی بھی شکل ذرا ڈفرینٹ سی ہوتی ہے, یہ کیا؟ وہ اس میں کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں. ہڈیاں ٹیڑھی ہونے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بعض لوگوں کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے, مطلب جوڑوں کا آرتھرائٹس کہتے ہیں, اس وجہ سے ہو سکتا ہے.
تو یہ کامن ہے ہمارے ہاں. آسٹیوملیشیا یعنی کہ ہڈیوں کا کمزور ہونا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں زیادہ ہم سوچتے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ویسے بھی اگر آپ اسٹڈی بھی کر لیں, ہم دیکھتے بھی ہیں آلموسٹ 70% آف دا پیشنٹ دے آر وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ, کیونکہ ہمارا سن ایکسپوجر نہیں ہے, اس طرح کی ڈائٹ ہیلتھی نہیں ہے, ابزارپشن بچوں میں ہو تو پھر ان کی بونس صحیح ساخت نہیں بنتی, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہوتے تھے ریکٹ روتھری, یعنی کہ وہ چیسٹ جو ہے وہ بالکل ایک بیرل ٹائپ شیپ میں آ جاتی ہوتی ہے, ایسے پرومیننٹ فرنٹ سے ہو جاتی ہے. تو پھر جیسے ہی آپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو اٹ کین گو ریگریس بیک اف آپ اس وقت انٹروین کریں کہ ابھی تک یہ پرماننٹ بونز جو ہے وہ کلوئر نہ ہو چکا. ڈاکٹر صاحب تھائرائڈ کے ہارمونز ریپلیس کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ کس میں؟ یہ جو ہائٹ کم جن کی ہوتی ہے اس میں تھائرائڈ کا, اس میں تھائرائڈ آپ کی ہائٹ کو مینٹیننس میں ہیلپ کر سکتا ہے, گروتھ میں, لیکن وہ جو ہائٹ اچیو کرنا ہے نا آپ کی کہ اس سے گروتھ مطلب اوپر جائے گی, وہ اس طرح سے سپرٹس نہیں آتی. اگر تھائرائڈ اس یہ وجہ ہے کہ وہ نارمل پیوبرٹی کو نہیں ہونے دے رہا, یعنی کہ بچوں کے اندر گروتھ سپرٹ آتی ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھا 12-13 سال کی عمر میں ایک ہائٹ دم نکلتی ہے, لڑکیوں کی پہلے نکلتی ہے, اگر 10-12 سالوں سے ڈیلے کر دیا نا تو پھر جیسے ہی آپ تھائرائڈ اسٹیٹس نارمل کریں گے تو بچے کی گروتھ سپرٹ آ سکتی ہے اور اس سے اس کی ہائٹ بڑھ سکتی ہے. ڈاکٹر نوید شہزاد, آپ کا بہت شکریہ, بہت ہی اہم ٹاپک تھا اور آپ نے اس پہ بہت زبردست بات کی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ رطوبتیں جو خارج ہوتی ہیں ہماری باڈی میں, اینڈوکرینالوجی کی فیلڈ جس میں آپ فیلوشپ کر رہے ہیں, تو اس میں ڈاکٹر صاحب مردانہ مسائل, خواتین کے زنانہ یعنی سیکشول پرابلمز جو ہیں جس کو آپ اینڈرولوجی اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے اس میں مت بڑے ہیں اور وہ غلط ہاتھوں میں جا کے خوار ہوتے ہیں. بالکل, یہ اصل میں یہ بہت ایک اپنے اندر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, ٹیبو ٹاپک. ہاں, ٹیبو ٹاپک بھی ہے اور لوگوں کے کانسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہیں اور لوگ اس کو اوپنلی ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک مطلب یورپ کے اندر بھی ایون کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ دے آر مور اوپن ٹورڈز دی ڈاکٹرس. یہاں پہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اے گل نہیں دسنی, باقی سب کچھ دس دینا. اٹس ویری امپورٹنٹ. جیسے فرٹیلیٹی ایشوز بہت ہیں ہمارے ہاں, ٹھیک ہے, وہ شاید گائنیکالوجی کی ڈومین میں چلے, اس میں میل فرٹیلیٹی اور فیمیل دونوں ہیں. اس میں سے کچھ کازز گائنیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ ہم سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے اگر کوئی گائنیکولوجیکل ایشوز ہوگا تو اس کو دیکھیں گے, لیکن اس میں جو ایک ہم نے ٹاپک کیا بھی تھا کہ فیمیل انفرٹیلیٹی کی ایک سب سے بڑی وجہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی ہے. تو وہ پھر مطلب ہے کہ گائنیکالوجسٹ کے ڈومین میں بھی چلا جاتا ہے اور آپ لوگوں کے ڈومین میں ایز اینڈوکرینالوجسٹ بھی آ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو میجورٹی آف دا پیشنٹ جو پی سی اوز کے ساتھ آتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہمارے سینئرز بھی ہیں, وہ بتاتے ہیں دے آر آلریڈی بینگ ٹریٹڈ بائی گائنیکالوجسٹ. تو ان سے ٹریٹ ہو گئے پھر وہ اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن فار ٹوڈے, ڈسکس ہم بعد میں کریں گے. یہ جو فیمیل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں گروتھ یعنی کہ میچورٹی کی, کئی دفعہ ان میں بھی بڑی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ہم نے جیسے ابھی ہم نے اس میں بھی ایک دو جیسے سنڈروم ڈسکس کیے, جیسے ٹرنر ہے وہ فیمیل ہے, اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ فرٹیلیٹی ایشوز کے ساتھ آتے ہیں کہ اس میں جو سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹک جیسے جو فیمیل کو فیمیل اور میل کو میل بناتے ہیں جو کریکٹرسٹکس جیسے بالوں کا آنا, ٹھیک ہے, وہ سیکشول کریکٹرسٹک کا ڈیولپ ہو جانا, تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور یہ میل اور فیمیل ایکولی دونوں میں ہیں, تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر نوید شہزاد, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, یہ جو میں آخر میں بات چیت کر رہا تھا اگلے کچھ پروگرامز میں انشاءاللہ ڈاکٹر نوید شہزاد سے ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام میں چھوٹا قد, اس کی وجوہات, حل, انویسٹیگیشنز, کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ بہت اپنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں غلط لوگوں کے پاس جا کے, تو یہ جان لینا کہ پاسبلٹیز کیا ہیں اور کیا کیا ممکن ہے. یہ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے یعنی پلیٹ فارم سے آپ سے بات چیت کی. ڈاکٹر نوید شہزاد کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی پروگرام لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.